دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، مصیبتیں خوشیوں میں آ جاتی ہیں، دکھ راحتوں میں آ جاتے ہیں، رزق کی تنگی ایسی فراوانی ہوتی ہے انسان سمجھ نہیں سکتا کہ سب چیز قضاء و قدر سے چلتی ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی سکھ ہو، سب تقدیر میں ہے۔ لیکن نبی کریم کے احسان امت پہ کہ کوئی مشقت میں زیادہ نہ آئے تو تکا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر میں جو کچھ ہے یہ روک لیتی ہے مصیبتوں کو، دکھوں کو، عذابوں کو، دنیا آخرت کے۔ تو نبی کریم کا احسان ہے، تو دعا تقدیر یہاں سے لے جائیں وہ بھی پڑھا کریں۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح اس کی بہت شرح ہے، بہت اس کی ترتیب ہے، اس میں بڑے اسرار ہیں رزق کے علاوہ۔ یہ تسبیح کا طریقہ اور اس کی شرح یہاں سے لے جائیں، خود بھی پڑھیں اور بھائیوں کو بھی دیں، جس کو مرضی ہے دے، سلسلے سے اجازت ہے کھلی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایک تمہاری زبان سے چیز نکلی، ایک ہماری سے، ایک کسی کی زبان سے، جو ان کی زبان مقدس اور مبارک سے چیز نکلے اس کا اثر امتیاز سے ہوتا ہے۔ وہ زبان حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، تو یہ تسبیحاں آقا جی کی زبان سے ملی ہیں، ادھر سے ہی نکلی ہیں، تو ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور دعا کی بھی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ راز کی بات بتائی ہے۔ نہ کوئی آیت الکرسی کا ان کا ورد ہے، نہ یاسین کا ورد ہے، نہ درود کا ورد ہے، نہ ان کے پاس استخارے ہیں، نہ تقدیر کی دعائیں ہیں، نہ یہ جو کلمات آقا نے کیا مصیبتوں کو رزق، یہ نہیں ہے۔ تمہاری معیشت اچھی کریں گے اگر تمہارے دل میں یہ مضبوطی سے عقیدہ آ جائے کہ نبی کریم حیات النبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور ہر وقت قیامت تک موجود ہیں، اور ہر چیز ان کی نگاہ میں ہے، پھر تم کو کیا کسی ان کی پڑی ہوئی ہے، ان کے پیچھے نعرے مارنے، ان کے پیچھے چلنا، ان کی سوچوں میں رہنا۔ ان کو رفع دفع کریں، آپ کو کافی ہے کون اللہ کے بعد؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا چاہیے اگر تمہارا عقیدہ جم جائے؟ کائنات میں جو کچھ ہے قیامت تک میں دیکھتا ہوں، اور دیکھنے کی تشریح خود فرما دی ہے۔ کیسے دیکھتا ہوں؟ فرمایا آقا جی نے جیسی میری ہتھیلی، آقا جی کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں ایسے تم کو دیکھتا ہوں۔ دیکھتے ظاہری اندر تک، گہرائی تک دیکھتے ہیں کیا تمہارے ساتھ ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اور جو تم ان کے ہوگا تم کو سب مصیبتوں سے چھڑا دیں گے۔